حامدا و مسلما و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے عنوان نمبر 11 بچوں کی تربیت کا یا تعلیم کا لازمی نصاب اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ حاضر ہے۔ قرآن مقدس جتنی انسان کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ قرآن مقدس کی کتاب ہے، تمام نعمتوں کی سردار ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ آپ انگلش پڑھیں، ریاضی پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، اردو پڑھیں، سائنس پڑھیں، مطالعہ پاکستان پڑھیں، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، آخر کار آپ کا ذہن اکتانے لگ جائے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جیسے جیسے تم پڑھو گے تمہارا ذوق بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو رشد و ہدایت کا بہترین مینارہ ہے۔ قرآن مقدس اپنے اندر زندگی کے تمام معاملات رکھتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن مقدس کے اندر ہر ایک چیز کا علم رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس نے چغلی، غیبت، نفاق، جھوٹ، گناہ، بندوں کے حقوق، بندے کے ذمہ کیا ہیں، بندے کے ذمہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، ہر چیز سے بندوں کو آگاہ فرما دی ہے۔ قرآن مقدس اس نے ہر قسم کے فطروں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور جو دجال کے فریب ہیں ان سے بھی بندوں کو آگاہ کر دیا ہے قرآن مقدس نے۔ اب آئیے اس سلسلہ میں چند روایات ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ الطٰہٰ و یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب اللہ نے سورۃ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے اللہ کی آواز میں یہ دونوں صورتیں سنی تو فرشتے کہنے لگے، واہ واہ، وہ امت کتنے خوش بخت ہوگی جس کو یہ 2 صورتیں عطا کی جائیں گی۔ ہمارا یہ اعزاز ہے، لیکن ہم اس اعزاز کو بھول چکے ہیں۔ قرآن مقدس غلاموں کو امام بناتا ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے تجارت کی غرض سے باہر چلے گئے، اپنا نائب ایک غلام کو مقرر کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نافع، اس بندے کو کس بنا پہ اپنا نائب بنا کے گئے ہیں؟ تو کہا گیا کہ اس بندے کو اللہ کا قرآن یاد ہے، اس بندے کو فرائض یاد ہے، واجبات یاد ہے۔ قرآن مقدس جس سے یاری لگاتا ہے یا جو بندہ قرآن سے یاری لگاتا ہے وہ یاری قیامت تک چلے گی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ اپنی قبر سے نکلے گا قیامت کے روز، گھبرایا ہوا ہوگا، اس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ بندہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے مجھے پہچانا ہے؟ کہے گا نہیں۔ وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جس کو تو پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں بادشاہت اور اس کے دائیں ہاتھ میں بخشش کا پیمانہ عطا کیا جائے گا، اور جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا حکم ہوگا، میرے بندے جس طرح دنیا میں میرا قرآن پڑھتا تھا اب قرآن پڑھنا شروع کر دے، جنت کے مراحل طے کرتا چلا جا، جیسے جیسے وہ پڑھتا چلا جائے گا وہ ساری کی ساری جنت کا مالک بنتا چلا جائے گا۔ جہاں پہ قرآن کریم مکمل ہوگا اس کی آخری منزل ہوگی، اور اس کے ماں باپ کے سر پہ ایک ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ تاج والے نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، صالحین ہے، کون ہے؟
آواز آئے گی یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا تھا۔ قرآن مقدس ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے گھر کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے جس گھر میں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے وہ گھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ گھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن مقدس نہیں پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، ان کے لیے کشادہ نہیں رہ جاتا۔ قرآن مقدس بندے کو اللہ کا ولی بناتا ہے۔ لوگ تو ولایت کے سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے پھرتے نا، میرے کو ولی کہہ دے، میں بہت بڑا پیر ہوں، میری فلاں کرامت ہے، فلاں کرامت ہے۔ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ من والاہم فقد والا اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ میں حافظ قرآن کو دیکھو، یہ اللہ کا ولی ہے، جو اس سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرے گا، جس نے اس سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے عداوت رکھی۔ اگلی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 بندے مخلوق کے حساب و کتاب کے فارغ ہونے سے پہلے مشک کے ٹیلوں پر لیٹے ہوئے۔ نمبر 1 وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور لوگوں کی امامت کی، اور مقتدی اس پہ خوش بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقتدی ایک بندے پہ خوش نہ ہو، چمٹا ہی رہے، میں تو مسلح چھوڑنا ہی نہیں، میں تو میری مرضی، میرا مسلح ہے۔ نہیں، مقتدیوں کا خوش ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ مسجد بھی نہ آئے، وہ کہہ نہیں میں امام صاحب سے خوش نہیں ہوں، چلو ان کی چھٹی کروا دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو غلام اپنے آقا کی تابعداری کرتا ہے اور اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آخر کی سے پاک ہے جو قرآن کا ماہر ہے اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں کے لیے اجر ہے، لیکن ایک طرف وہ بندہ ہے جس کا ذہن کند ہے، زبان موٹی ہے، زبان توتلی ہے، قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل ہے۔ یہاں پہ ایک بات بھی ہے جو بڑی پیاری بات ہے۔ لاہور کے خطیب ہیں مولانا عبدالحمید چشتی دعوت میں ملا لیا، وہ فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک بندہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کیا تھا، برق کھولنا ہے تو بس یوں ہاتھ پھیرتے جانا ہے اور جلدی جلدی اس نے برق پر ڈالتے جانا ہے، جلدی جلدی۔ کہتے میں حالانکہ حافظ بھی تھا، میری اتنی سپیڈ نہیں تھی۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا تیز قرآن پڑھتا ہے؟ ایک دن اس کے جواب نہ دیا، دوسرے دن پھر پوچھا، اس نے جواب نہ دیا، تیسرے دن اس نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں قرآن پڑھا نہیں ہوں، پھر تم کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن کھول لیتا ہوں اور جب کھولتا ہوں میں کہتا ہوں اے بھی ایت اللہ نے حضور دی شان چ نازل کی ہے، اے بھی ایت اللہ نے حضور دی شان چ نازل کی ہے، اے بھی ایت اللہ نے حضور دی شان چ نازل کی ہے، بس میں یہی کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تجھے قرآن پڑھاتا ہوں۔ اس نے کہا جی بس عمر بیت گئی ہے، اب کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، وہ کہتے میں نے اس کو شروع کروایا، سورۃ فاتحہ میں نے ٹھیک کروا لی، سورۃ بقرہ شروع کر لی تھی، چند آیتیں پڑھی تھیں۔ ایک دن فجر کی نماز میں وہ بندہ سجدے میں گیا، با جماعت اس کی روح کفسنسی سے پرواز کر۔ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ عشق کرے، قرآن کے ساتھ محبت کرے، قرآن کے ساتھ پیار کرے۔ لیکن ہم نے تو قرآن الماریوں کے لیے رکھا ہے، ہم نے تو قرآن جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے، پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ آؤ آواز بلند کریں، جہالت کے خاتمہ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔